بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے اب خبروں میں روز ہی سنتے ہوں گے، بہت سے لوگ کنسرن بھی ہیں، بہت سے لوگ اب پرواہ بھی نہیں کر رہے جو کرونا وائرس کا نیا ویریئنٹ آ گیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ 9 نومبر کو یہ نیا ویریئنٹ جو ہے یہ سامنے آیا اور بتایا گیا، ابتدائی طور پر جب یہ سامنے آیا 9 نومبر کو تو یہ بتایا گیا کہ اس نے اس کے اندر وائرس کے اندر 35 قسم کی جو ہیں وہ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اور اس وقت تک یعنی 9 نومبر سے لے کے اب تک یورپ سمیت افریقہ، جاپان، پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک کوئی کیس نہیں ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کا بار بار یہ کہنا کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا، یہ بہت حد تک درست بات ہے کہ اس کو بارڈر کراس کرنے سے روکا نہیں جا سکتا، چونکہ ٹریولنگ پہ کوئی بین نہیں ہے۔ ماں سوائے جاپان کے ابھی تک کسی ملک نے آنے والوں کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جاپان نے تمام غیر ملکیوں کے جاپان آنے پر پابندی لگا دی ہے۔ سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ بات کہ یہ نیا ویریئنٹ کتنا خطرناک ہے۔ اب اس پہ مختلف رائے سامنے آ رہی ہے۔ آپ کے سامنے اگر آپ سوشل میڈیا اٹھائیں گے، اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کی جتنے بھی سورسز ہوتے ہیں وداؤٹ اینی لنک اور کسی اوتھینٹک اخبار یا نیوز چینل کے، ان میں سے 99% غلط ہیں۔ آپ کو جو انفارمیشن وہ دے رہے ہیں کہ اس ویریئنٹ نے تباہی مچا دی، اتنے مر گئے، اتنے ہاسپٹلز بھر گئے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ساؤتھ افریقہ سے میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ یہ ویریئنٹ سٹارٹ ہوا تھا، پہلی بار 9 نومبر کو پہلا کیس سامنے آیا، اور اس کے بعد بہت سے اب تک کیسز جو ہیں ساؤتھ افریقہ میں یا افریقہ میں سامنے آ چکے ہیں۔ یو کے کی صورتحال یہ ہے کہ یو کے میں اب تک آج کی ملا کر تعداد 22 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ اس میں سے 9 جو ہیں وہ اسکاٹ لینڈ میں ہیں، کچھ مڈ لینڈز میں ہیں، لنڈن میں ہیں، اور اب نارتھ ویسٹ یعنی مانچسٹر کا ایریا یا اس کے آس پاس کے نارتھ ویسٹ کے جو آپ کہہ لیں کہ جو ایریے ہیں یو کے میں، وہاں پر بھی یہ کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں۔ کل ملا کے 22 کیسز ہیں۔ پھر وہی بات کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اس کا ابھی تک کسی ملک کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، چونکہ اکا دکا کیسز سامنے آئے ہیں۔ اموات ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی، نہ ہی ساؤتھ افریقہ نے ابھی تک کسی اموات کی کنفرمیشن کی ہے، جہاں سب سے پہلے یہ کیس ہوئے تھے، اور اب بھی بہت زیادہ ہیں کہ نئے ویریئنٹ سے کتنی اموات سامنے آئی ہیں۔ پریکاشنری یعنی احتیاطی طور پر جو کرنی بھی چاہیے، تمام ملکوں نے، یو کے نے فیس ماسک جو ہے وہ لازمی کر دیا۔ اب آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں ہوں یا کسی بڑے گروسری سٹور پہ جائیں، آپ کو مجھے آج ابھی ای میل ملی ہے ٹیسکو کی طرف سے کہ جی آپ نے اب 30 نومبر کے بعد آپ نے فیس ماسک پہن کر ہمارے سٹور میں آنا ہے، اور یہ اب لازمی قرار دے دیا گیا۔ لاک ڈاؤن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا یو کے میں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ دوسری طرف یو کے نے بوسٹر جاب جو ہیں، جن کو پہلے 2 ویکسین لگ چکی ہیں آلریڈی، تعین کردہ 2 ویکسین لگ چکی ہیں، اب ان کو تیسری ویکسین کے میسیجز بھی، یعنی کہا یہ گیا ہے کہ 18 سال سے اوپر کے تمام لوگوں کو تیسرا ایک ڈوز جو ہے ایکسٹرا وہ لگایا جائے گا۔ مجھے بھی آج ٹیکسٹ میسیج آیا ہے، کل بلکہ آیا تھا کہ آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کریں تیسری ویکسین کے لیے۔ یہ تو ہو گیا پریکاشنری۔ جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ کسی ملک کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، بہت سارے لوگ بہت پریشان ہیں، لیکن کل ایک انٹرویو BBC نے ایک انٹرویو کیا ہے اس ڈاکٹر کا ساؤتھ افریقہ سے جنہوں نے یہ کیس سب سے زیادہ ڈیل کیے ہیں، خاتون لیڈی ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے جو بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے سامنے جتنے کیسز اس نئے ویریئنٹ کے سامنے آئے تھے، ان کے جو سمٹمز تھے اس پر بات کی انہوں نے، اور ان کی جو کنڈیشن تھی ان مریضوں کی، انہوں نے کہا کہ وہ مائلڈ تھی۔ اس سے پہلے جو ڈیلٹا ویریئنٹ آیا تھا، اس سے ان جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے وہ مائلڈ یعنی کم ہے، اس کی شدت جو اس سے پہلے ڈیلٹا ویریئنٹ کی دفعہ سے جو تباہی پھری تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں تو تباہی پھر گئی تھی، یعنی شمشان گھاٹ جو ہیں ان کے جہاں پہ لاشیں جلائی جاتی ہیں وہ، اور برے حالات تھے ڈیلٹا ویریئنٹ کے باعث سے انڈیا میں۔ لیکن اس ویریئنٹ کا پہلا ایویڈنس، یعنی کسی ڈاکٹر کا ابھی تک، سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے کوئی ڈیٹا جاری نہیں کیا، کسی بھی ملک کے، تمام ملک کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، جس میں یو کے ہے،
یورپ ہے، امریکہ ہے، ان تمام ملکوں کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ بہت جلد وہ یہ بات سامنے لے آئیں گے۔ لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایک بار کسی وائرس کی ویکسین بن جاتی ہے تو اس وائرس میں کتنی ہی تبدیلیاں کیوں نہ ہوں، اس کی ویکسین کو اپڈیٹ کر دیا۔ جس اگر وائرس اپنے چینج کرتا ہے تو ویکسین میں بھی کچھ تھوڑی بہت رد و بدل کر کے اس کو اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اس وائرس کا مقابلہ کر سکے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ ہر سال بعض لوگ جو ہیں وہ زکام کی یعنی فلو کی ویکسین لگواتے ہیں، لیکن شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہر سال جو فلو کی ویکسین لگتی ہے وہ چینج ہوتی ہے، یعنی پچھلے سال سے جو اگلے سال جو فلو آ رہا ہے، جو آئے گا، وہ چینج ہوگا۔ یعنی یہ ہر وائرس کی ایک کہہ لیں کہ ایک عادت ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد اپنی اندر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، لیکن سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس مطابق سے ویکسین تیار کرتے ہیں۔ سو احتیاط بہت ضروری ہے۔ جتنا لوگ ڈر رہے ہیں، ڈرنا ضروری ہے، لیکن جتنا ڈر رہے ہیں اور جس طرح سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، یعنی ضرور ڈریں، یہ ڈرنے میں کوئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی حماقت ہے یا کوئی بزدلی ہے، بالکل ڈرنا چاہیے، لیکن افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے کہ یہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے ہاسپٹلز بھر گئے، یہ ہو گیا۔ ابھی تک ٹو بی آنیسٹ ابھی تک کسی ملک کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یو کے میں نے کہا کہ آج کے کیسز کل ملا کے 22 کیسز ہیں۔ فلائٹیں جو ہیں وہ محدود کی جا رہی ہیں، بہت سارے ملکوں نے، کینیڈا نے اپنی فلائٹس جو ہیں وہ محدود کر دی ہیں۔ اگر یہ ویریئنٹ بہت زیادہ، ہاں اس کے اگر پھیلنے کی تعداد بتایا جا رہا ہے کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یعنی ساؤتھ افریقہ میں جہاں یہ کیس ہوا تھا، اس کی جو سپیڈ ہے پھیلنے کی وہ باقی جو وائرس تھے ان سے زیادہ ہے، لیکن یہ کتنا خطرناک ہے یہ کسی ملک کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ سو براہ کرم سوشل میڈیا سے خبریں اٹھا کر ان لنکس کے اوپر لوگوں کو مت ڈرائیں۔ بہت سارے لوگ ڈر گئے ہیں کہ جی اس کے لگتے ہی انسان بچتا نہیں ہے، اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے اور یہ چند گھنٹے ملتے ہیں۔ ایسی ابھی فی الحال ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یعنی آپ اسے اندازہ لگا لیں، یو کے میں جو 22 کیسز نکلے ہیں آج کے ملا کر، ظاہر ہے ان کو تو آج چوتھا پانچواں دن تو ہو ہی چکا ہوگا اس وائرس کو کیچ کیے ہوئے۔ سو اس کے سمٹمز پہ اگر تھوڑی سی بات کر دوں میں آخر میں، کہ اس کے جو مائلڈ سمٹم بتائے گئے، جو سمٹمز مائلڈ نہیں بلکہ جو سمٹمز بتائے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح گلے میں خراش ہے، پٹھوں میں کھچاؤ سا ہے، اور اسی طرح کی بڑے مائلڈ سے سمٹم ہیں، اور یہی لوگوں کو کہہ کے ڈرایا جا رہا ہے کہ جی اس کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وائرس ہو گیا اور ایک دم سے وہ بندہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے، سمٹمز بھی اس کے ہیں لیکن بہت مائلڈ سمٹمز ہیں، اور باقاعدہ یہ ٹیسٹ کرنے پر اگر پی سی آر ٹیسٹ کروایا جائے تو اس میں نیگیٹو پازیٹیو باقاعدہ طور پر یہ سامنے آتا ہے۔ سو براہ کرم اوتھینٹک نیوز جو ہیں ان کو سنا کریں۔ بی بی سی ہے، سی این این ہے، جو نیوز پیپرز جو ایکریڈیٹڈ نیوز پیپرز ہیں، صرف ان کی خبریں جو ہیں ان کو پڑھیں یا سنیں۔ سوشل میڈیا، فیس بک سے خبریں اٹھا کر نہ تو خوف پھیلائیں اور نہ ہی ان پر یقین کریں جو خوف پھیلا رہے ہیں، ان پر بالکل یقین نہ کریں۔ ابھی فی الحال کسی ملک کے پاس کوئی اوتھینٹک ڈیٹا نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ جانچا جا سکے یہ کتنا خطرناک ہے، اس سے کتنی اموات ہوئی ہیں، اس سے کتنے لوگ جو ہیں تیزی سے وہ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں، اور اس پر سب سے بڑی بات، سب سے امپورٹنٹ بات کہ جی اس پر ویکسین کام نہیں کر رہی۔ یہ ریکارڈ ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ اس پر ویکسین کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، ایسا کوئی ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ شکریہ۔